خطیب اہل سنت حضرت العلامہ مولانا سید عبد الواسع نقشبندی چشتی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، منا علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ صدر جلسہ آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، و معزز بزرگوں، دوستوں، سامعین اکرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، سب مل کر کے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، فخر موجودات، عرب کے سورج، عجم کے چاند، وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک کا نظارہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم یہ کہ بالائے کرم کہ اہل سنت و جماعت کو پیدا فرمایا، اور کرم پر کرم، کرم پر کرم، بالائے کرم یہ کہ آج ذکر امام حسین کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ ذکر امام حسین وہ ہے جو ذکر امام حسین کرتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، ذکر امام حسین وہ ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ذکر امام حسین وہ ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں واضح فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی پاکی بیان فرما، اللہ تعالی چاہتا ہے اہل بیت کو پاک ستھرا فرما دیں۔ آج
یہ ناپاک لوگ جو نکل گئے ہیں نئے نئے فرقے بنا کر، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا پاک؟ پہلے پاکی کو سمجھنے کے لیے دل کو اور دماغ کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اتنے پاک ہے، اتنے پاک ہے، اتنے پاک ہے، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے نورانی ہیں، ایسے نورانی ہیں، ایسے نورانی ہیں، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جو ان کے نورانی گھرانے سے محبت رکھتا ہے وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت اسی کو کہتے ہیں جو نسبت کو مانتے ہیں۔ جہاں نسبت نہیں ہوتی وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار کون ہیں اور ان سے کیسی محبت رکھنی چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، اہل بیت اطہار کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مماثل ہے۔ اور ساتھ میں صحابہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مماثل ہے، جو کوئی ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پالے گا۔ معزز سامعین اکرام، پہلے زمانے میں کوئی انڈیکیٹرز نہیں تھے، لیٹا نہیں تھے جس کو دیکھ کے چلائے جہاز۔ پہلے اس دور میں جو بھی کشتی میں سوار ہوتا تھا رات کے وقت میں ستاروں کو دیکھ کر کشتی چلاتا تھا۔ صرف کشتی میں سوار ہو گئے اور ستارے کو نہ دیکھے تو منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے تھے، بھٹکنے کا معاملہ تھا، گنجائش۔ اس لیے سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کے مماثل ہے، اور صرف صحابہ اہل بیت کو لے کر صحابہ کو چھوڑ دے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ صحابہ ستاروں کے مماثل ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت اسی کو کہتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہے وہ گمراہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کون؟ ایک خارجی ہے، دوسرے رافضی ہے۔ خارجی وہ ہے جو آج اہل حدیث کے نام سے گھوم رہے ہیں۔ اہل خبیث ہیں یہ، اہل حدیث تو ہم ہیں، اہل قرآن تو اہل سنت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہی اہل حدیث ہے، اہل قرآن ہے۔ اس سے ہٹ کر جو صرف اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہے۔ اس لیے کہ حدیث کا نام لے کر کے حدیث پاک کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں۔ وہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ مرسل ہے، یہ مقطوع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اقسام حدیث عوام کے لیے ہے ہی نہیں۔ اقسام حدیث ان فقہاء اکرام کے لیے ہے جو مسائل استنباط کرتے ہیں، فرائض کے لیے، واجبات کے لیے، سنتوں کے لیے، نوافل کے لیے جو مسائل استنباط کرتے ہیں ان کے لیے اقسام حدیث ہے۔ آج بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے لمبی لمبی داڑیاں لے کر کے، یہودیوں کے جیسے داڑیاں لے کر کے آ رہے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے۔ لمبی لمبی داڑیاں لے کر آ رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث بول رہے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں، اہل خبیث ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے۔ اور حدیث کا نام لے کر کے حدیث پاک کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کوئی حدیث بیان کرتے بولتے نہیں ضعیف ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ حدیث ضعیف ہو کہ خبی ہو کہ مرفوع ہو کہ مرسل ہو کہ مقطوع ہے، اصل میں حدیث حدیث ہی ہے۔
عوام کے لیے حکم یہ ہے کہ حدیث پاک سنتے ہی اپنے سر کو جھکا لے، اس پر عمل کرے، اس کا ادب کرے، احترام کرے۔ ضعیف کبھی آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو کتنے لاکھ احادیث آپ کو یاد ہے، کتنے ہزار احادیث یاد ہے، کون سی روایتیں یاد ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ جوہلا نکل گئے اپنے آپ کو اہل حدیث۔ کل تک گوشت کاٹتے بیٹھے تھے، ہاں ترکاری بیچ رہے تھے، کل تک جو ہے سو ادھر ادھر پھر رہے تھے آوارہ، آج لمبی داڑھی چھوڑتے ہی پورے حدیثہ ان کو آ گیا، ایسا بتا رہے اپنے آپ، او فلاں راوی یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ امام بخاری امام مسلم سے آگے نکل گئے، نعوذ باللہ۔ معزز سامعین اکرام، آج یہ اہل خبیث اہل حدیث اپنے آپ کو جو بول رہے ہیں، یہ حدیث پاک کی اہمیت کو گھٹا رہے ہیں۔ والد صاحب ضعیف رہے تک، خبیر رہے تک والد کما کے لائے، ضعیف ہوتے پڑوسی ہو جاتے کیا؟ والد صاحب ضعیف ہو یا خبیر ہو، والد والد ہی ہے۔ حدیث پاک ضعیف ہو کہ خبیر ہو، حدیث حدیث ہی ہے۔ حدیث پاک کی اہمیت کو ضعیف بول کر گھٹانے والے خبیثوں، ذرا سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین۔ معزز سامعین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی الہی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں اپنی طرف سے بن گھڑک بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، لمبی داڑھی چھوڑ لو یا جھبے پہن لو، اہل حدیث بولو یا اہل خبیث بولو، یہی ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھولے بھالے مسلمان جو پڑھے نہیں لکھے نہیں، وہاں آ کے بولتے ہیں وہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کی تعریف کرتے ہیں تو یزید پلید کا نام لینا شروع کرتے ہیں، اس کی تعریف شروع کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ خبیثوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ بولنا ہمارے عالم صاحب مولانا صاحب جو جلسے میں آئے تھے نا، وہاں کے سوال کرنا تھا۔ ہاں تم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں تو علماء سے پوچھو، جاہلوں سے سوال کرنا خود جہالت ہے۔ کیونکہ اس حدیث پاک میں آیا ہے بخاری مسلم کی کہ فضلو ازلو، جاہل خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سرکار امام حسین علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، بعض تک کیسٹ ڈال کر کے سنا رہے ہیں، یزید پلید کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ داڑھی والا ہو یا جھبے والا ہو یا کچھ بھی ہو، نماز کے گٹھے ہو، یہ یزید کا نام لے کر جو تعریف کرتے ہیں یہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، جہنمی ہے۔ یہ بولنا چاہیے۔ کیوں کہ سرکار امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے امام حسین سے محبت کیا در حقیقت وہ سرکار سے محبت کیا۔ معزز سامعین اکرام، اگر کوئی شخص امام حسین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بدبخت، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ امام حسین کے تعلق سے نہیں بلکہ سرکار کے تعلق سے بول رہا ہے۔ سننا نہیں بلکہ جواب دینا چاہیے کہ تو بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ ہمارے گھر کے قریب میں ایک جلسہ رکھا گیا، جلسہ سیرت امام حسین، اور یزید پلید کی تعریف کر رہا ہے خبیث ٹھہر کر کے، نعوذ باللہ کیا کیا بول دیا۔ تو معزز سامعین اکرام، بھولے بھالے ہمارے خاموش بیٹھے ہوئے، اتنا بھی بھولا پنا اچھا نہیں ہے۔ آپ کے والد کو گالی دیے تو اٹھ کے ٹھہر جاتے لڑنے کے لیے، اور امام حسین کے خلاف بکواس کر رہا ہے تو خاموش بیٹھے ہوئے۔ یہ بے ایمانی کی علامت ہے، ایمان نہیں ہونے کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب دے، گالی نہیں دے سکتے تو کم سے کم یہ بولو کہ ارے بدبخت تو جہنمی ہے، گمراہ ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار امام حسین کون ہے،
وہ امام حسین جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلا کرتے تھے، وہ امام حسین جو نماز کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، پشت پر سوار ہو جاتے تو سرکار ان کے لیے اپنا سجدہ طویل فرما دیتے۔ وہ امام حسین جن کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ یہ نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ کیا ہے۔ ذکر امام حسین تو بہت بڑی بات ہے، یاد امام حسین بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سرکار امام حسین کے ساتھ چند بچے کھیل رہے تھے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں تو سرکار نے دیکھا کہ ننھے بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سرکار نے ان بچوں میں سے بچے کو بلایا جو امام حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا، بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہنا، کل قیامت کے دن میں اس بچے کی اور اس بچے کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ جو امام حسین کے ساتھ بچہ کھیلا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ تو معزز سامعین اکرام، جو ذکر امام حسین میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں ذکر امام حسین، وہ یقیناً جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کھیلنے والے بچے کے لیے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں، رافضی کسے کہتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، خارجی جتنے گمراہ فرقے ہیں یہ نئے نئے نام لے کر آ رہے ہیں، کوئی تو اہل حدیث بول رہا ہے، کوئی اہل قرآن بول رہا ہے، کوئی تبلیغی، کوئی جماعت اسلامی، فلاں 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 نام لے کر آ رہے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوم تبیض وجوہ اہل سنہ و جماعہ و تسود وجوہ اہل بدعہ و ضلالہ۔ کل قیامت کے دن اہل سنت و جماعت والوں کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اس سے ہٹ کر جتنے بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، سب کے سب چہرے کیسے ہوں گے؟ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلَ الْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، مردنی چھائی ہوئی ہوگی، سوائے اہل سنت کے۔ تو معزز سامعین اکرام، اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، اور اس سے ہٹ کر جتنے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں، چاہے کچھ اور نام لے کر آ جائے۔ آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہی پیغام ہے کہ ہم عقائد اہل سنت و جماعت کو سمجھیں اور بد عقیدوں سے دور رہیں، ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کو منہ توڑ جواب دیں، اپنے ایمان کا تحفظ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔